آت نفسی تقواها وزکها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو چوز کیا تھا، تزکیہ نفس، جو کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے تحت ہے. قرآن کا نازل کرنا، انبیاء کو بھیجنا، اللہ تعالیٰ کے یہ راستہ ہمیں دکھانا، ان سب کا واحد اور واحد مقصد ہے تزکیہ نفس. اللہ کرے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور مرنے کے پہلے ہمارا نفس پاک ہو اور پاک نفس کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو انشاءاللہ. آمین. اس کی کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کل جو ہم ڈسکشن ہمارا چل رہا تھا، سیکشول ڈسپلن انفرادی سطح پر مرد ہو یا عورت میں کیا ڈسپلن ہونا چاہیے، اور ایک فیملی میں اس کے ریلیٹڈ کیا ڈسپلن ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی میں کیا ڈسپلن ہونا چاہیے. تو اس کے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے تھے. لاسٹ کویشچن تھا کل کا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو زنا کے قریب بھی نہ جانے کے اسلام نے، قرآن اور حدیث نے بہت سی تعلیمات ہمیں دی ہے. ان تعلیمات کو ہم سمجھ رہے تھے پوائنٹ وائز، لیکن مجھے یہ لگا کہ تھوڑا شفل تھے وہ سب باتیں. آج سیریل وائز ہم رکھیں گے تاکہ بات اچھے سے واضح ہو. زنا کے قریب جانے سے بھی روکے جانے والے کیا تعلیمات قرآن اور حدیث میں دیے گئے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوائنٹ وائز دلیل کے ساتھ باتیں بتاؤں گی. آپ لوگ اس میں جواب دیں یہ پوائنٹ انڈیویجول کے لیے ہے یا فیملی کے لیے ہے یا سوسائٹی کے لیے ہے. اس ضمن میں پہلی ہماری دلیل ہے قرآن سے، سورہ نور آیت نمبر 21. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اللہ رب العزت نے کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے فوٹ پرنٹس کو فالو مت کرو، اور جو بھی شیطان کے فوٹ پرنٹس کو فالو کرتا ہے وہ تمہیں فحش اور منکر کا ہی حکم دیتا ہے. اکیلے سے بھی بولا جا رہا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور فیملی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ایک سوسائٹی ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ فحش وہ انڈیویجول میں بھی پیدا کرے گا، فیملی میں بھی پیدا کرے گا، اور سوسائٹی میں بھی پیدا کرے گا. ایک اور دلیل ہے سورہ اعراف آیت 26. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآت ورثا. آدم کے بچوں، تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے کے لیے میں نے لباس اتارا. یہ بھی سب کے لیے ہے نا. مطلب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم لباس پہنو، ننگے مت گھومو. انسان کو ننگا گھومنے کا نہیں ہے، لباس پہننے کا حکم اس میں دیا جا رہا. ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ برا فعل ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے. تو قریب کرنے والی باتیں کیا ہے، آگے آ رہی ہے. سورہ انعام 151 میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو.
سب کے لیے ہے، یعنی آپ ہر فرد کے لیے بھی، فیملی میں بھی کوئی فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں نہیں ہونا، سوسائٹی میں بھی بے حیائی کی چیزوں سے سوسائٹی کو بھی دور رکھنا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر ہے 30، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، 31 آیت میں قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردوں، مومن مردوں تم اپنی نگاہوں کو پست کرو، اے مومنہ عورتوں تم اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ یہ لوئر یور گیز، یعنی ہر فرد کو بھی یہاں پہ مخاطب کیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھنا ہے، غیر محرم کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اوکے، جب نظر پڑ گئی تو فوراً نظر کو کم کرو۔ تو کل ہم نے بھی یہ سمجھا تھا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی مذاق بنا کے رکھا ہے، پہلی نظر معاف ہے تو اس لیے ایک ایک گھنٹہ گھورتے بیٹھو، پھر دوسری نظر مت دیکھو، یہ مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کا معنی ہے نظر پڑتے کی نظر کو کم کرنا، یعنی پلکیں فوراً سے جھکا دینا ہے، پلٹ جانا ہے، ادھر دیکھنا نہیں ہے، فوراً پلکیں جھکا دو، یہ ہے اس کا سمپل لوئر یور گیز ہے، یہاں پہ آپ کی نظر کو کم کر دو۔ چلے ایک اور دلیل ہے اس کے بارے میں، جو قریب بھی نہ جاؤ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور کی آیت 31 میں ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ عورتوں سے مخاطب ہے، اور اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ صرف جو قمیص پہنتے، قمیص کے اوپر بھی آپ کا دوپٹہ ہونا چاہیے، جو چیسٹ ہے اس کا شیپ باہر نظر نہیں آنا، ٹھیک ہے، ڈریس پہن کے اس کے اوپر سے آپ کو اوڑھنی اوڑھ کے رکھنا ہے۔ سورہ نور کی 31 آیت اور سورہ احزاب کی 55 آیت میں محرم رشتہ دار کون کون ہیں، وہاں پہ ان دو آیتوں میں لسٹ دیا گیا ہے۔ تمہارے شوہر، تمہارے باپ، تمہارے فادر ان لا، تمہارے بیٹے، تمہارے شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بھانجے، اور اپنی میل جول کی عورتیں۔ یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہر عورت کے سامنے بھی آپ نہیں جا سکتے بے پردہ، آپ کی میل جول کی عورتیں ہیں ان کے سامنے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ جو انجان عورت ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیسی ہے، وہ آپ کا حسن جا کے دوسروں کو بتا رہی، اپنے گھروں میں ذکر کر رہی یا لوگوں میں باتیں پھیلا رہی، تو وہ عورت، انجان عورت کیسی ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے بھی تھوڑا احتیاط وہاں پر بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے بات بتائی ہے، دیکھیں، اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے آپ بغیر پردے کے آ سکتے ہیں، اور اپنے غلام، یہ تو سسٹم ابھی نہیں ہے، اور عورتوں کی خواہش نہ رکھنے والے مرد، ایسے ان کے سامنے بھی آپ آ سکتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ابھی تک عورتوں کی باتوں کو، پردے کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں فرق، شوہر کا الگ درجہ ہے، باقی سارے لوگوں کا الگ درجہ ہے۔ تو شوہر کے سامنے رہنے کا طریقہ الگ ہے، باقی سارے رشتوں کے سامنے، وہ محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی آپ کا رہنے کا انداز اسلام نے الگ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سورہ نور کی آیت 31 میں ہی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو چھپی ہوئی زینت بھی ظاہر ہو جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے نا، اور اس میں حکم کیا ہے؟ ایسے ٹک 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 پیر مارتے ہوئے، ہل بجاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اٹریکشن، آواز نہ ہو، یہ آہٹ، آپ کی آہٹ بھی دل میں میل نہ پیدا کرے، تو آپ چل رہے تو پھر آپ کی آواز بھی نہیں ہونا کسی بھی طریقے کی، دبے پاؤں چلنا ہے، اتنا احتیاط دیا جا رہا ہے۔ تو یہ احتیاط کس کے لیے ہے؟ کہ آپ وہ قریب بھی مت جاؤ، یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہی جو باؤنڈری وال ہے اسی کو کراس کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، باؤنڈری وال ہے یہاں، اس کو کراس مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو کتنی احتیاط سمجھ آ رہی نا؟
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس میں بتایا گیا کہ مردوں کے لیے سب سے جو محبوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیز ہے، اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ آتا ہے نساء۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنت کی حوروں کا بھی ذکر کیا ہے نا مردوں کے لیے۔ وہ کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں میں عورتوں کی جو محبت ہے وہ فرسٹ نمبر پہ رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی لذتوں کو کنٹرول کرتا ہے، ٹیسٹ ہے نا، دنیا ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر جو یہاں پہ دنیا میں کنٹرول کرتا ہے، اس کو انڈر ڈسپلین میں رکھتا ہے، تو پھر ان لمیٹڈ اور انفینٹ نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، اور یہاں پہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، ہر پلیجر کو پورا کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ تو حوروں کا ذکر اور اتنے سارے حوروں کا ذکر، اتنی ساری بیویوں کا ذکر جو جنت میں، اسی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں کیا چیز رکھی ہے، عورتوں میں کیا چیز رکھی ہے، اور یہ کیوں رکھی ہے، اتنا اٹریکشن اور اتنی فرسٹ پوزیشن پہ محبت ان سے کیوں رکھے ہیں۔ اگر یہ باتوں میں ہم گہرائی سے جا کے سمجھیں گے تو ہمیں دین سمجھ آئے گا، اور یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا نیچے لیول پہ آ کے ہمیں، ہماری انسان کی دماغ کی سطح پر آ کے یہ ساری باریک باتیں ہمیں بتا رہے، تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو، بے حیائی نہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، تم سمجھو کیوں میں نے مرد کو پیدا کیا، کیوں میں نے عورت کو پیدا کیا، اور اس میں نے کیوں یہ چیزیں رکھی۔ اس کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے۔ اگر مقصد کو سمجھیں گے تو پھر وہ ہم تزکیہ کرنے والوں میں اور پاک صاف زندگی گزاریں گے۔ اب یہ لڑتے بیٹھیں گے کہ وہ اس پہ کیوں، اس پہ کیوں، عورت کو نیچا، مرد کو اونچا، یہ بحث لوگوں نے چھیڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پیدا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کی پلان ہے اس پہ ہی ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کیونکہ وہی نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری دماغی سطح پہ آ کے یہ باتیں بتا رہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کو خالی حکم دے دیے ہو جاتا تھا، لیکن باریک باریک باتیں بتا رہے۔ اب باریک باریک باتیں قرآن میں کیوں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائی، تو ہمارے دماغ میں اتنا وہ ہم جذب نہیں کر پا رہے۔ جب جذب نہیں کر پا رہے تو پھر مذاق بنا رہے لوگ، اتنی شادیاں کیوں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، محبت کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم اس کو ایک نیچ سمجھتے ہیں نا، نیچ سمجھتا ہے سوسائٹی، معاشرے میں چیزوں کو نیچ سمجھ رہے، اس وجہ سے مذاق بھی بن رہا ہے دین کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مقصد کو سمجھنا ہے، ہر ڈیزائر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کے اصل مقصد کو ہم سمجھیں گے تو صحیح معنی میں سب باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیا ہے، دیکھیں، مرد کے اندر عورت کی محبت فرسٹ نمبر پہ ہے، اسی لیے وہ عورت سے کسی بھی طریقے سے پلیجر لینا چاہتا ہے، مزہ لینا چاہتا ہے۔ انٹر کورس تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیکس تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں ملا کے بھی مزہ لیتا ہے، یا پھر باتیں کرا کے، مذاق کرا کے بھی مزہ لیتا ہے، ٹچ کر کے بھی مزہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مزہ لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت دور رکھو غیر محرم مرد اور عورتیں، بہت دور ہونا۔ باریک باتیں بتائی گئی ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ اتنا احتیاط کریں گے تو کتنا پاک دامن ایک سوسائٹی ہوگی، ایک معاشرہ ہوگا، ایک انسانیت ہوگی۔ اللہ کرے کہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک، حدیث میں آتا ہے اگر استطاعت نہ ہو تو تم روزے رکھو، اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو تم روزے رکھو۔ یہ کس سے مخاطب ہے؟ آدمیوں سے، آدمیوں سے۔ اچھا، پھر اسی کے ریلیٹڈ سوال ہے، نکاح کا استطاعت نہیں ہے تو آپ کو روزے رکھنے کا حکم ہے، تو روزہ کیا کرتا ہے انسان کو؟ روزہ جو ہے وہ انسان جی، کیونکہ عورت کے قریب نہیں جا سکے گا نا،
اور اس کو موقع ہی نہیں ملے گا عورت کے قریب جانے اور اس کے اندر اس سے جذبات ہی نہیں پیدا ہوں گے، اس کا دھیان روزے میں روزہ اور صرف عبادت پرہیزگاری میں لگا رہے سکھاتا گا، ہے، پرہیزگار بن جائے روزہ گا۔ پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ جی، یعنی روزے سے ہوتا کیا ہے، جیسے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کرتے، مطلب جیسے بھوک لگتی تو ہم کھانے کی طلب ہوتی، پیاس لگتی تو پینے کی طلب ہوتی، اسی طرح شہوت ہوتی تو پھر وہ اس کی سیکس کی طلب ہوتی ہے، اس کو ریسپانس کرتا ہے نا انسان۔ تو روزہ کیا کرتا ہے، انسان کا وہ جو اندر اینیمل انسٹنکٹ ہے اس کا، شہوت کا، اس کو کمزور کرتا ہے۔ جب انسان کو کھانا پینا نہیں ملتا تو وہ طاقت اس کی کم ہوتی ہے، جب طاقت کم ہوتی ہے تو پھر وہ مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ روزے کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ ایک دن کا روزہ نہیں ہے، مہینے بھر کا بھی روزہ رکھو۔ ایج کے حساب سے یہ جو نکاح نہیں کر سکتا تو وہ اپنی ایج کے حساب سے اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کا جتنا پاور ہے، جتنا وہ ہے اس کے حساب سے، مطلب اس کو زیادہ فیل ہو رہا ہے تو زیادہ روزے رکھے۔ ایج کے حساب سے بھی یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو اتنے روزے رکھے، جب تک روزے رکھے تب تک وہ آپ کا وہ چیز کم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اسلام کا، یعنی اتنا پاک دامن، یہ نہیں کہ آپ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے پھر بھی آپ حرام کی طرف جانے کو اسلام ترغیب نہیں دے رہا۔ چلے نیکسٹ سوال ہے اس کے ریلیٹڈ، سورہ احزاب آیت 32 کے تحت فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، لچک والی آواز میں بات مت کیا کرو، جس کے جو دل کی خرابی میں مبتلا ہوا وہ شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ تم صاف سیدھی بات کہو۔ یہ کن سے مخاطب ہے؟ لیڈیز عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا ایک اور سٹیپ ہے دبی لچکدار آواز میں آپ بات کریں۔ تو ایکچولی دیکھیے تزکیہ کیا ہے، دلوں کا ہی ہے نا، دلوں کو صاف کرنا۔ تو آپ دبی آواز میں، لچکدار آواز میں بات کریں گے تو جس کے دل میں ذرا بھی کھوٹ ہے، ویسے تو رہتا ہی ہے نا، آپ شے دے رہے اس کو، جس شخص کے دل میں خرابی ہے انہیں مچل جاتا، ارے بھائی اس کا گرین سگنل تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کتنی باریک بات بتا رہے، دیکھیں ہم کیا ہیں ہمیں نہیں پتا جتنا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رگ رگ سے بھی واقف ہے، اس لیے اتنی باریک احکامات اللہ رب العزت ہمیں دے رہے۔ اس میں بھی لوگ اتنا روڈ عورت ہے، لوگوں کو کہنے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روڈ کہتا ہے، کوئی اس میں اتنا ایروگنس ہے کہتا ہے، کہنے دیجئے۔ ہمیں دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس میں کیا ہمارے لیے چوائس ہے کہ آپ یہ احکام اپنے چوائس پہ عمل کرو، اگر آپ کا چوائس نہیں ہے تو عمل نہیں کر سکتے ہو، ایسا ہے؟ اسلام کے جو ساری احکامات ہیں چوائس پہ ڈیپینڈ ہے ہمارے؟ نہیں جی بالکل نہیں، ہماری چوائس نہیں تو قرآن کے ساتھ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق چوائس نہیں ہے نا ہمارے لیے۔ آپ جب کلمہ پڑھ لیے، آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر ان ساری باتوں پہ آپ کو عمل کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور ہر گناہ کا اللہ تعالیٰ برابر برابر حساب وہاں پہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے چوائس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا کر تمہارا دل چاہے تو کرو، تمہارا دل نہ چاہے تو مت کرو، ایسا نہیں بولے، کرنا ہی ہے، یہ ساری باتوں پہ تمہیں عمل پیرا ہونا ہی ہے، نہیں ہوں گے تو پھر میں تمہارا بتاؤں گا کیا کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ عورتیں واپس گھر آ کر غسل جنابت کا غسل کی طرح غسل جنابت لیں۔ کیونکہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جتنے بھی غیر محرم وہ خوشبو سونگھتے ہیں تو اس غیر محرم سے اس نے زنا کیا، انڈرسٹوڈ بات، ٹھیک ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ گھر جاؤ اور جا کے غسل جنابت کرو، کتنی باریک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں بہت سارے لوگ یہ سعودی یہاں پہ عرب کی عورتیں بہت زیادہ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، پتہ نہیں ان کو اتنی بڑی یہ وعید
پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے پتہ نہیں، لیکن خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اور ہم جو انڈیا پاکستان کے ادھر ادھر کے ہاں وہ تو لگا رہی نا، وہ کر رہی نا، تو ہم بھی کریں گے۔ دیکھیں صاف حدیث ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ حدیث میں ضعیف حدیث نہیں ہے، اتھینٹک حدیث ہے کہ جو خوشبو لگا کر عورتیں باہر نکلتی ہے، اور جو بھی غیر محرم وہ سونگھتا ہے اس کی خوشبو، آپ گھر میں بھی ہے غیر محرم ہے، آپ نے ایسی خوشبو لگائی کہ غیر محرم وہ سونگھ رہا ہے، تو پھر اس سے زنا ہوا ہے، تو آپ کو پھر غسل جنابت کرنا پڑے گا۔ کتنی باریک باتیں ہیں، اللہ کرے کہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائے۔ سورہ احزاب کی آیت 33 میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کس سے مخاطب ہے؟ گھروں میں ٹکی رہو، عورتوں سے، ٹھیک ہے، گھروں میں ٹکی رہو، اور بغیر ضرورت بلا ضرورت باہر منڈلاتی نہ پھرو، کیونکہ جب آپ منڈلاتی پھرتی ہو تو پھر آپ کیا کر رہی ہو؟ باہر بازار میں لوگوں کو شے دے رہی ہو۔ عورت ہے وہ کیسی بھی عورت جا رہی تو سب کی نظریں پڑیں گی، تو اپنی ضرورت کے تحت باہر جاؤ، کام نپٹاؤ، فوراً گھر میں آؤ۔ گھر میں ٹکی رہنے کا عورتوں کو حکم ہے، بلا ضرورت یہ ونڈو شاپنگز، یہ بار بار گھر سے باہر نکلنا یہ منع ہے اسلام میں، یہ زنا کے دروازے کھولنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ سورہ احزاب آیت 33 میں ہی اسی آیت میں جو ایک ایک حکم ہے میں اس کو توڑ توڑ کے بتا رہی۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، سج دج دکھاتی نہ پھرو۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، پہلے پردے کا حکم جب نہیں تھا تو عرب کی ڈریسنگ کس طریقے سے ہوتی تھی؟ جیسے کشمیر والوں کی ڈریسنگ ہوتی ہے نا، وہ سر پہ تو کپڑا باندھتے اور باندھ کے پیچھے چھوڑ دیتے تھے، چیسٹ کھلا رہتا تھا، اور پھر اس پہ سے لانگ کوٹ جیسا کچھ پہنتے تھے اوپر سے، پھر وہ پٹا ہوتا تھا کمر پہ، اس طریقے سے کچھ ڈریسنگ وغیرہ ہوتی تھی۔ یہ پردے کا حکم کس وجہ سے نازل ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کس صحابی کی وجہ سے؟ میں نے بتا ہی دیا آپ کو، عمر رضی اللہ کی وجہ سے، انہوں نے امہات المومنین کو دیکھ لیا تھا، ہاں، تو اس لیے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دیکھا کہ امہات المومنین مطلب آ جا رہی ہے، باہر جا رہے آ رہے، ٹھیک ہے، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ پردے کے احکام نازل کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت سارے ہمیں دین میں احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور دیکھیں کتنے ایک پاک دامن بنائے رکھنا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ کو تو احکام دینے ہی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا کر کچھ نہ کچھ کانٹیکسٹ پہ یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو امہات المومنون کو روکا گیا، سج دج دکھاتی نہ پھریں، اور ان کے بارے میں اس میں سورہ احزاب میں ہی ہے کہ اگر آپ لوگ کرو گی تو آپ کو ڈبل عذاب ملے گا، کیونکہ آپ نبی کی بیویوں میں سے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ڈبل، اور عام عورتیں اگر یہ کام کریں گی تو سنگل گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہوگا۔ اب اس سے مفسرین نے یہ بھی بات لی ہے، کوئی جیسے دین سکھاتی ہے، دین سمجھاتی ہے، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اگر وہ کرے گی تو پھر اس کو ڈبل پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، عام عورتوں کو سنگل، لیکن ہے سنگل ڈبل کر کے پھر وہ ہلکے میں نہ لے، جو بھی پنشمنٹ ہے بھگتنا ضروری ہے، لیکن وہ ہے کہ جس کو کوئی لوگ فالو کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اگر کریں گی تو ان کو ڈبل پنشمنٹ دیا جائے گا۔ تو سج دج دکھاتی نہ پھرو۔ سورہ نور کی ایک اور آیت ہے 31 میں، وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُيُولَتِهِنَّ، اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، تو یہ بھی عورتوں سے متعلق ہے۔ دیکھیں ان سب میں ساری باتیں تقریباً عورتوں کے متعلق ہے، عورتوں کو احکام دیے گئے، اور مردوں کو ایک حکم مل رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھ، وہ اگر نظریں نیچے رکھیں گے تو ساری فساد کی جڑ کٹ جائے گی، اور عورتیں یہ سب کام کریں گی تو ان کی نظریں تو اٹھیں گی، ٹھیک ہے، تو عورتوں کو خاص حکم دیا گیا، کیونکہ ان حب الشہواتی من النساء، ان میں سب سے زیادہ محبت عورتوں کی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو یہ پوائنٹس ہے جس کے وجہ سے مردوں کی نگاہیں اڑتی ہے،
تو تم یہ مت کرو، فحش نہیں پھیلے گا. اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. کوئی بھی چیز ایسی جو اٹریکٹ کرتی ہو اپوزٹ سیکس کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ محرم ہو غیر محرم ہو، شوہر کے علاوہ. شوہر کو تو اٹریکٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ لچکدار آواز میں بات کرو، وہاں پہ آپ سجو دھجو، وہاں پہ اٹریکٹ کرو، اتنا اٹریکٹ کرو کہ وہ دوسری عورتوں کو نہ دیکھے، اتنا اٹریکٹ شوہر کو کرو. لیکن محرم ہو غیر محرم ہو اپوزٹ سیکس کو ایسی چیزیں نہ ہو آپ پہنے ہوئے یا پھر آپ کی باتوں میں، آپ کے انداز میں، کہ سامنے والے کے دل میں، جس کے دل میں میل ہو، وہ کچھ گرین سگنل کا ویٹ کرے. ٹھیک ہے، تو آرائش میں ساری چیزیں آتی ہے. اب یہ کہ گنوائیں گے نہیں، ساری چیزیں آرائش میں آتی ہے وہ جو اٹریکٹ کرتی ہے. انگوٹھی پہن کے نکلو، ایسی گھڑی پہن کے نکلو جو اٹریکٹ کرتی ہے، ایسا آپ عبایا پہنو جو اٹریکٹ کرتا ہو، ٹائٹ فٹنگ پہنو جو اٹریکٹ کرتا ہو، ایسے آپ چپل پہنو. بہت سارے لوگ پیر بھی دکھاتے ہیں، پیر کے چپل دکھتے ہیں، برقع ان کا یہ ٹخنیوں تک ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. پیر بھی نہیں دکھنا ہے، برقع ایسے رکھو کہ آپ ٹھہرو تو زمین تک ٹچ ہو، زمین تک ٹچ ہو، پیر نہ نظر آئے. برقع لڑتا ہے، گندگیوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث بتائی ہے. صحابیات برقع ان کا کیسے ہوتا تھا، جو بھی وہ چادر لیتی تھی لڑتا تھا. سوال کیا گیا کہ لڑتا ہے مطلب خراب ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جگہ خراب ہوتا ہے تو زمین کے دوسرے حصے پہ وہ لگتا ہے تو وہ زمین کا دوسرا حصہ اس کو صاف کر دیتا ہے. ہم جو گندگی ہے وہ گندگی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ لچکدار آواز میں آپ بات کر رہے، غیر محرم کے سامنے آ رہے، اپنا حسن دکھا رہے، یہ ساری گندگیوں کو ہم نے ڈھانپ دیا. صرف یہ جو گندگی نہیں ہے، اسلام نے نہیں بولا اس کو گندگی ہم بنا کے رکھیں. برقع اتنا اونچا رکھو، زمین کو ٹچ نہ ہو. زمین ٹچ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے پیر کا شیپ نہ نظر آئے، چپل لوگوں کو نظر نہ آئے، اتنا نیچے ہونا ضروری ہے. چپل بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا پیر بھی اٹریکٹ کرتا ہے. تو اٹریکشن کی ساری چیزیں منع ہیں. اللہ کرے کہ باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھے، سمجھ میں آئے. پہلی بات تو ٹچ کرنے کے بارے میں بھی، اگر کوئی غیر محرم مرد اور عورت ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ بھی ٹچ ہوتا ہے، پیر بھی ٹچ ہوتا ہے، کچھ بھی باڈی کا پارٹ ایک دوسرے سے ٹچ ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ کے سر پہ کیل ٹھونکا جائے. اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیل ٹھکوا لینا پسند کرو، لیکن کسی غیر محرم سے ٹچ کرنا، اس سے گریز کرو. شیک ہینڈ کرنا، گلے ملنا اور پتہ نہیں کیا کیا ٹچنگس ہے، یہ ان سب سے منع کیا گیا. یہ چیزیں ہیں دروازہ کھولتی ہے زنا کی. اور بار بار یہ بات بتاؤں، زنا اونلی انٹرکورس ہی نہیں ہے، آپ کا بات کرنا، مسکرانا، مذاق کرنا، یہ سب چیزوں سے مرد پلیجر لیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. حدیث میں زنا کے قریب بھی نہ جانے سے جو روکا گیا. ایک اور بات ہے، مرد اور عورتیں، غیر محرم مرد اور عورتیں اکیلی نہ بیٹھیں. کہیں پہ ایک کمرے میں، ایک جگہ پر غیر محرم مرد اور عورتیں اکیلے نہیں بیٹھنا ہے. ترمذی کی روایت ہے یہ. اکیلے جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اب شیطان ہوتا ہے تو فساد ڈالتا ہی ضرور. وہ دل نفس کو کنٹرول میں رہتا ہے، نفس جب پھر خواہشات کرنے لگتا ہے تو پھر وہ مچلنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ وہاں پہ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نہ بیٹھو. سورہ احزاب کی 59 میں ایک اور بات ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوپر اپنی چادریں یا پھر گھونگھٹ ڈال لیا کرو. یہ جو پردے کا حکم نہیں ہے، چہرے کے پردے کا حکم نہیں ہے، اس پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں. اس کی میں ایک دلیل دوں. 2 دلیلیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ واقعہ عفق آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جو آپ پہ تہمت لگائی گئی تھی. سورہ نور میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفق کا واقعہ ہے، اس میں وہ واقعہ تو سب کو پتہ ہوگا، لیکن اس میں ایک بات بتاؤں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا تو ایک صحابی پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا دیتے تھے ایک صحابی کے، تو کہ آپ پیچھے پیچھے آؤ، کوئی سامان چھوٹ گیا، کچھ ہو گیا تو آپ اس کو لیتے ہوئے آنا.
یہ ہر قافلے کا ایک رول ہوا کرتا تھا، ایک صحابی پیچھے رہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا جب وہ واش روم پاس آئے تو قافلہ جا چکا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ پیچھے صحابی آئیں گے. تو وہ کیا کرے، وہیں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے. جب انتظار لمبا ہو گیا تو ان کو نیند لگ گئی. جب نیند لگی تو ان کا جو چہرہ کور تھا وہ اس پہ سے پردہ ہٹ گیا، اور جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ صحابی نے کہا کہ میں نے پردے کے احکام نازل ہونے کے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا. مطلب پردے کے احکام نازل ہونے کے پہلے ان کو دیکھا ہوا، کیا مطلب ان کا پیر دیکھا ہوا، ان کا ہاتھ دیکھا ہوا، ان کا پیٹ دیکھا ہوا، ان کا پیٹھ دیکھا ہوا. کیا دیکھا ہوا؟ چہرے سے ہی پہچان ہوتی ہے نا انسان کی. انہوں نے چہرہ دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے ایسے آہٹ کی تو فوراً اٹھے اور اپنا چہرہ کور کر لیے، اور بالکل دونوں میں بات نہیں ہوئی. وہ اپنا اونٹ لے کے گئے اور وہاں پہ بٹھا دیے، یہ وہاں پر بیٹھ گئی اور دونوں واپس آ گئے. بہرحال یہ واقعہ ہے، اس میں یہ دلیل مل رہی نا کہ انہوں نے پردے کا احکام نازل ہونے کے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا. دیکھا ہوا مطلب پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے. دوسری ایک دلیل آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب عمرہ کرتے تھے اس وقت آج کی جتنی کراؤڈ نہیں ہوتا تھا عمرے میں، طواف میں. کعبے کے ایک ڈائریکشن میں کوئی ہے تو اس ڈائریکشن میں کوئی نہیں، دور 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 تک لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ جب کوئی بھی جینٹس نہیں ہوتے، غیر محرم نہیں ہوتے، تو پردہ ہٹا لیتی تھی اپنے چہرے سے، اور جب کوئی غیر محرم نظر آتا طواف کے اطراف میں تو پھر پردہ کر لیتی تھی. یہ بھی ایک دلیل ہے چہرے کے پردے کے بارے میں. یہ چہرہ کا پردہ نہیں ہے کر کے کھلا رکھنا. اور عورتیں یہ پتہ نہیں اتنی بیہودہ حرکتیں ہیں، ایک جگہ پر چھپاتے ہو، ایک جگہ پر نہیں چھپاتے. بازار گئے وہاں پہ چھپا رہے، گھر میں وہی غیر محرم کوئی آ رہا تو آپ اوپن فیس رکھ کے جا کے بات کر رہے. سفر میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، فلائٹ میں ہے، چہرہ کا پردہ اٹھا دے رہے اور کھا رہے آرام سے. چہرہ غیر محرم وہاں سب دیکھ رہے آپ کے چہرے کو. آپ چھپا رہے مطلب ایسا چھپاؤ کہ کوئی غیر محرم کی نظر پڑے ہی نہ چہرے پہ. اس نقاب میں ہی آپ کھاؤ، نقاب میں سب کام کرو. ہم کرتے ہیں، ہوتا ہے یہ کام آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گروپ سے آپ پکنک جا رہے، جینٹس لیڈیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے وہاں پہ نوز پیس ہٹا دیے اور آرام سے پکنک ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے. تو چہرے کا پردہ ہے ثابت. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں کوئی اختلاف کریں گے، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اوپر جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم نے گناہ کر کے آئے. یہ آیت ہے احزاب کی 59، یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ جلابیب وہ ہے جو گھونگھٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی آج کے دور میں فیس پیس جسے کہا جاتا ہے، نوز پیس جسے کہا جاتا ہے، وہ لگانا ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے کہ سانس نہیں پھرتی ہے، یا پھر وہ مشکل ہوتا ہے، یا پھر پتہ نہیں وہ فیس پہ کچھ ریشز آتے. یہ ساری باتوں سے آپ جہنم کے عذاب کو برداشت کر لیں گے. دنیا کی یہ تکلیف، ایسے ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ کنٹینیو رکھو. کرونا کا سیزن آ گیا، لوگوں نے ماسک لگایا جو کمپلسری تھا. کرونا کا ایسا سیزن تھا، میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم بلیس ہے جو زندہ ہے. جو چیز نہیں ہو سکتی کر کے لوگ سمجھتے تھے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہونے کروائے، لوگوں نے کیا. اب لاٹھی سر پہ سے پڑی تو ماسک لگائے، ورنہ پھر نخرے تھے کہ ہم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، ہم نہیں لگاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کروائے نا، تو اپنا چہرہ ڈھانکو اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو یہ کام کرو. اس کے لیے آپ جو ہے سولوشنز ڈھونڈو، راستے ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ راستے ہمیں سجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ سولوشن ہو تو سولوشن مل ہی جاتا ہے. بہانے کریں گے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ بات ہمیں دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو کوئی بھی بات بتا کر اللہ تعالیٰ کو منا نہیں سکتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کرسٹل کلیئر رول ہے، یہ باتیں اس پہ عمل کرو تو جنت ہے، نہیں کرو گے تو جہنم ہے. اب جا کے اللہ کو منا لیں گے، اللہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت ہے،
وہ ہے یہ ہے اللہ کو ایسا کر لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے گیمز نہیں کھیلنے کا. یہاں پہ ڈھیل دے رہا ہے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے پھر وہ اونلی رحم کی صفت میں رہے گا نا. اب وہاں پہ جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے. جہنمی ہے تو ہے، ڈال دیا تو ڈال دیا، ختم، بات ختم. اور ایک آیت ہے اس ضمن میں سورہ احزاب کی آیت 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. عورتوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ کس کے لیے ہے حکم؟ مردوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اب یہاں پہ پردہ مطلب کیا؟ آپ کا ڈریس پہنا ہوا یہ آپ کا جسم کا چھپانا پردہ ہے کہ کیا؟ کون سی چیز میں پردہ یہاں پہ شامل ہے؟ نظروں کا اور زبان کا پردہ، سب چیز کا پردہ ہے نا، کہ آپ ایک دم سامنے جا کر بات نہیں کر سکتے. آپ ڈھنگ کے رہنا بہت ضروری ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کا ہر عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کو عورت کیوں کہا گیا؟ کہ وہ پوری سر سے لے کے ناخن تک عورت ہے. عورت یعنی چھپانے کی چیز. تو یہ پردے کے پیچھے سے مانگو جو بھی آپ مانگنا ہے. صحابہ کو یہ حکم دیا جا رہا، صحابیات کو حکم دیا جا رہا. اور یہ بیہودہ لوگ باتیں کرتے ہیں، نظروں کی پاکی ہونا، دل کا صاف ہونا، یعنی تم اپنے آپ کو اتنا پاک قرار دے رہے کہ تم صحابیات سے بھی آگے بڑھ گئے. اللہ نے صحابیات کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، وہ انہوں نے چونچا نہیں کیا، فوراً انہوں نے عمل کیا. اور ہم وہ دلوں کی پاکی ہونا، نظروں کی پاکی ہونا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ بے تکے فضول باتیں کر کے ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. اور ہم نے جتنے لوگوں کو اس بارے میں راستے سے ہٹا دیا ان سب کا وبال لے کر جہنم میں جانا پڑے گا. تو بہرحال دیکھیں، مزے سارے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھے. دنیا مزے اٹھانے کی چیز نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ایسی ہی زندگی گزارنا جیسے ایک پریزن میں پریزنر زندگی گزارتا ہے. رولز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہمیں گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس جو بھی ہو جائے مجھے. اچھا، یہاں پہ ایک بات آئی، کل کسی نے مجھے سوال کیا، میرے شوہر کا مجھے جو میرا بیک بون ہے، پتہ نہیں وہ بیک بون کیسا بن گیا آپ کا بیک بون تو آپ کا ہی ہے. تو جو ہمارے شوہر ہمارے بیک بون ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو ہم کیسے عمل کریں؟ یہ ایک سوال ہے. کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہہ کے بلائیں گے وہ عورتوں جن کے شوہروں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے آؤ، وہ عورتیں جن کو سوسائٹی نے سپورٹ کی ہے آؤ، وہ عورتیں جن کے شوہروں نے سپورٹ نہیں کیا تم جنت میں جاؤ، وہ عورتیں جن کو سوسائٹی نے سپورٹ نہیں کیا جنت میں جاؤ. تمہارا ریزن ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، تم کامیاب ہے کیونکہ تمہارے شوہروں نے سپورٹ نہیں کیا اس لیے تم نے عمل نہیں کیا، تمہاری سوسائٹی نے سپورٹ نہیں کیا اس لیے تم نے عمل نہیں کیا، تو جاؤ جنت میں. یہ بولنے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی بولنے والے ہیں، اعمال کے حساب سے بلائے جائیں گے. یہی بولنے والے ہیں کہ تمہیں سپورٹ نہیں تھا تو تمہاری معافی ہے، تمہیں سپورٹ نہیں ملا تو اس وجہ سے تم نے عمل نہیں کیا. سب کے لیے جو کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، جو ایکسکیوزز بنا دیتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایکسکیوزز جو بناتے ہیں ان کے لیے معافی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تم ہر مرد عمل کرنا ہے. ہم اکیلے پیدا ہوئے، یہ شوہر، ماں باپ، یہ بس یہ دنیا کی زندگی میں جس میں روح کے ساتھ ہمیں دھڑ دیا گیا ہے، اس دھڑ کو بعض رشتے چپکا دیے اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے، بس یہ دنیا کے حد تک ہے. رشتوں کے ساتھ چپک کے آپ کو کچھ کام کرنا ہے. ہم قیامت کے دن یہ ہرگز بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں میرے ساتھ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کام نہیں کیا، فلاں لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے اس وجہ سے میں نے کام نہیں کیا، فلاں میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا ظلم اس وجہ سے میں نے کام نہیں کیا. یہ سارے اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے، سارے ایکسکیوزز منہ پہ مار دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسکیوزز بولنا، اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے. آپ خود عمل کریں، سمجھائیں، شوہر کو سمجھائیں، لاڑ کریں، ان کو بتائیں دیکھیں میرے محترم پیارے شوہر صاحب، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے،
آپ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے، اب میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر آپ کی بات پہ عمل کروں گی تو میں تو جہنم میں جاؤں گی، لیکن ساتھ میں آپ کا بھی گریبان پکڑ کے لے جاؤں گی۔ کیا آپ کو پسند ہے جہنم میں جلنا؟ کیا آپ کو پسند ہے ننگے لٹکائے جانا؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کا منہ جہنم میں سینکا جانا؟ اگر نہیں پسند ہے تو آپ سے ادباً گزارش ہے، مجھے میرے رب کے باتوں پر عمل کرنے دیجئے تاکہ میں اللہ کی جہنم میں نہ جاؤں۔ باتیں سمجھائے، آیتیں بتائیں، حدیثیں بتائیں، دلیلیں دیں، سمجھائے، نہیں سمجھ رہا آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا بہت ریئر کیسز ہوں گے، 1000 2000 میں ایک کہیں آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکا جا رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے کوئی روکا نہیں جا رہا۔ ہاں، لوگوں کے منہ بننے دیجئے، ان کا ہی منہ بگڑتا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہو، باتیں کرنے دیجئے، ان کے نام اعمال میں ان کی باتیں لکھی جا رہی۔ ہمیں بس عمل کرنا ہے، ریزن کوئی ویلڈ نہیں ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ یہ نخرے تماشے اور فضول باتیں اپنے دماغوں سے نکالیں اور اللہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہی کامیابی ہے، تزکیہ اسی میں ہے۔ یہ جو اس میں اتنی باریک احکام اللہ رب العزت نے دیا ہے، کوئی ایسی شریعت ہے، کوئی ایسا ریلیجن ہے جو اتنی باریک احکام دیے گئے ہوں؟ اتنا گھنونا جرم سے بچانے کے لیے اتنی باریک احکام ہے۔ دین پہ قربان جانے کا دل نہیں کر رہا، اتنی باریک باتیں۔ چلے آگے دیکھیں، سورہ نساء کے آیت 25 میں محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، چھپی دوستیاں کرنے والیاں نہ ہو۔ یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہیں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور شادی کے پہلے انگیجمنٹ ہو گیا، شادی کو ٹائم ہے، اس بیچ میں بھی جیسے وہ شوہر بن گیا، فونوں میں بات، ہوٹلنگ کرنا، یہ ادھر ادھر جانا حرام، حرام، وہ غیر محرم ہے۔ آپ کا یہ جو انگیجمنٹ ہو گیا تو محرم نہیں بنا۔ محرم کب بنتا ہے؟ شادی ہوئی، گواہوں کے ساتھ نکاح پڑھوایا گیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے نکاح میں لیا تو تب وہ محرم بنتا ہے، اس سے میں پہلے محرم نہیں ہے۔ آج بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ٹرینڈ، ماں باپ بھی اندھے بنے ہوئے جو دین سے دور ہے، خود ماں باپ بھی بات کرتے ہیں غیر محرم عورتوں سے، مردوں سے، اس کو بھائی بنا دیا، اس کو جیجو بنا دیا، اس کو پاجو بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کاجو بنا دیا، اور لوگ دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے گناہ کر رہے، اور معاشرے میں یہ فساد فحش پھیلنے کے ریزنز یہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ چھپی دوستیاں، جی ابھی مطلب میرے سامنے سے وہ بات گزرا ہے، مائیں خود بات کرواتی ہیں کہ جاؤ فون آیا ہے بات کر لو۔ وہی ہے نا، میرڈ عورتیں بات کرتی ہے نا، وہ بھی صرف رشتہ لگا ہے، منگنی تو دور کی بات ہے، اس میں اتنے انوالو ہو جاتی ہیں لڑکیاں اور مائیں کروا رہی۔ وہ ماں بھی دین سے دور ہے، بچی بھی دین سے دور ہے، گھر بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ان چیزوں میں، گھر کا ماحول بھی اتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ اور اچھا یہ اسٹرکٹ کی بات آ گئی تو بوائز کو الگ احکام دیے جاتے گھروں میں، گرلز کو الگ احکام دیا جاتا، بچپن سے ایسی سڑی سوچ ڈالتے، تو لڑکی ہے تیرے ایسے ہے، تو لڑکا ہے تیرا ایسا ہے۔ نہیں، لڑکا لڑکی ہو دونوں بھی اس معاملے میں برابر ہے، دونوں کو سیم ٹیچنگز دینا چاہیے، دونوں کو حد بتانی چاہیے، دونوں کو سمجھانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کرنا کتنی باریکی سے اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز سے روکا ہے۔ چھپی دوستیاں، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہو، ایسی عورتوں سے نکاح کرو تو اعلانیہ بدکاری، زنا کرنا، چھپی دوستیاں چلانا، یہ زنا کے قریب، زنا کے دروازے کھولنے والے اعمال ہے۔ فیس بک پہ دوست بنانا، واٹس ایپ پہ غیر محرم دوست۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، واٹس ایپ آ گیا، ہمارے ڈی پی میں آپ کی فوٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کس کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرا حسن، جتنا عورت کو سامنے سے مرد نہیں دیکھتا اس کی پکچر کو زوم کر کر کے پلکیں تک گن لیتا ہے، اتنا زوم کر کے دیکھتا ہے، اور بے حیا عورتیں ہیں، معاف کرنا لیکن یہی ہے، بے حیائی ہے کہ آپ نے ڈی پی میں اپنا پک لگا، کیوں لگا؟ کس کو بتا رہے آپ؟ بے حیائی نہیں ہے، دروازے نہیں کھول رہے آپ، لوگوں کو شے نہیں دے رہے،
لوگوں کو گناہ کرنے پہ آپ نہیں ابھار رہے. ڈی پی میں ایسی چیزیں لگاؤ کہ لوگ جو دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ سبق ملے, ان کو کچھ. آپ فیس بک پہ پکچرز اپلوڈ کر رہے, واٹس ایپ پہ گروپوں میں آپ پکچرز ڈال رہے اپنے فیملی کے, بچوں کے. کیوں بھائی, کیوں؟ فساد ہے آج کل. کتنی چیزوں سے کیا کیا خرابی کر سکتے نہیں پتا. آرام سے اپلوڈ کر دیتے ہیں, آرام سے بھیج دیتے ہیں, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. سورہ نساء کی آیت 26 میں ہے ایک اور بات, یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے. سنن الذین من قبلکم, جیسے کہ میں پہلے کی قومیں ہدایت کے راستے پہ چلی تھی, اس لیے تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے لیبین لکم, صاف صاف کرسٹل کلیئر آیتیں میں نازل کیا ہوں. میں نے باریک باریک باتیں تمہیں بتایا ہوں تاکہ میں تمہیں پاک کروں. اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہی اللہ کے نظر میں ہم پاک قرار پائیں گے. اللہ کی باتوں کے خلاف زندگی گزاریں گے تو اللہ کی نظر میں پاک نہیں, خبیث لوگوں میں شامل ہوں گے. یہ بات یاد رکھے, یہی تزکیہ ہے. یہ تزکیہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے اس ڈرائیو میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے راہ پر تمہیں چلائے. اللہ کرے کہ ہم سب, ہمارے گھر والے سب ان میں شامل ہو. سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے 23 میں, مرد کے لیے محرم عورتیں, اس کا یہاں پہ لسٹ دیا گیا. جو پیچھے ہم نے پڑھا غیر محرم, وہ پھر فیمیل ہے تو میل وہاں پہ ایک تصور کر لے تو پھر میل کے لیے جو محرم آ جاتا ہے, غیر محرم آ جاتا ہے. تو یہاں پہ مردوں کے لیے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح کے احکام دیے گئے اس میں آپ کو گنوایا گیا. مائیں حرام ہیں مردوں کے لیے, لڑکیاں بیٹیاں حرام ہیں, بہنیں پھوپھیاں خالائیں, بھائی کی لڑکیاں بہن کی لڑکیاں, رضائی مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو, رضائی بہنیں ساس اور بیوی کی لڑکیاں جن کو اس مرد نے پالا ہو, اور بیویوں کے لڑکیاں یعنی دوسرے شوہر سے آئی ہو, اور بہو, اور 2 بہنوں ایک ساتھ نکاح نہیں کرنا, 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں رکھنا, خالہ بھانجی کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں رکھنا, پھوپھو بھتیجی کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں رکھنا. تو یہ تو ایکسٹینڈڈ فارم میں حدیث میں بتایا گیا. تو 2 بہنوں تک تو یہ آیت میں باتیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. باقی ساری دنیا کی عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے. یہاں پہ لسٹ دے دیا گیا. لیکن آج کے دور میں دیکھیں, ماں کے ساتھ زنا کے کیس بھی سامنے آئے. آپ کرائم ورلڈ کھنگالے, ماں کے ساتھ بھی زنا کے کیسز سامنے آئے, بہن کے ساتھ تو انوالو کے اتنے کیس بڑھے ہوئے آپ دیکھیں. اور ویسٹرن ورلڈ میں جہاں پر سیکس اتنا ایزی ہے وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی, جبرن زنا کے کیسز وہاں دیکھیں. باپ انوالو ہے بیٹی کے ساتھ, بیٹا انوالو ہے ماں کے ساتھ, بھائی بہن انوالو ہے اس چیز میں, دادی پوتا انوالو ہے اس چیز میں. آج کے دور میں بے حیائی اتنی عام ہے کہ کوئی رشتہ محفوظ نہیں ہے. اس لیے یہ حدود اپنی زندگی میں بھی شامل کرے. اللہ تعالیٰ کے حدود اپنے گھر میں یہ حدود بتائے, باتیں کرے اپنے بچوں کو. نفس, ایکچولی ہم نا نفس کے بارے میں تعلیمات نہیں دیتے ہیں, نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں. تو نفس کو ریڈ کرنا شروع کرے, 2 باتوں پہ فوکس کرے. پہلے بھی میں نے بتایا, اللہ کو سمجھنا شروع کرے, صرف اللہ کو سمجھنا شروع کرے کچھ ٹائم کے لیے, اور نفس کو سمجھنا شروع کرے. یہ 2 باتیں صحیح معنوں میں سمجھ آ گئی نا تو ہماری بہت حد تک اصلاح ہو جائے گی, 99% اصلاح ہو جائے گی. ہم رب کو پہچان, رب کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے, اور رب نے جو نفس ہمارے اندر رکھا ہے جو ساری برائیوں کا جڑ ہے اور ساری اچھائیوں کا بھی جڑ ہے, اس کے بارے میں بھی باتیں نہیں کر رہے. نفس کی سٹڈی شروع کریں اور اس پہ گہرائیوں میں جائے, آخر ہے کس بلا کا نام, تو ہمیں باتیں واضح ہو جائے گی. ایک اور بات ہے اس کے ریلیٹڈ, سورہ نور کی آیت 58, بچوں کو 3 وقتوں میں اجازت لے کر کمرے میں آنے کے ایٹیکیٹ سکھاؤ. وہ فجر کے پہلے, ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد. یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ بچے ماں باپ کے بیڈ روم میں بغیر ناک کیے کہ آ نہیں سکتے. تو اس سے پتہ بھی کیا چل رہا ہے,
سب ایک ہی جگہ سونا یہ بھی جائز نہیں ہے. سارے بچے بھی ایک ہی کمرے میں سو رہے, ماں باپ بھی ایک ہی کمرے میں سو رہے, نہیں ہے. الگ الگ کمرے ہونا چاہیے. اس میں آتا ہے کہ جب بچے ہو بالغ ہونے لگے اس سے پہلے ہی ان کے بستر الگ کرو, بیڈ الگ ہونا چاہیے, بلینکٹ ان کے الگ الگ ہونا چاہیے. بڑا بیڈ ہے تو اس میں پارٹیشن ہونا چاہیے کہ وہ ادھر نہ آئے یہ ادھر نہ آئے, اور لڑکے لڑکیاں الگ الگ سونا چاہیے. اتنے باریک احکام ہے. کیوں ہے؟ آج کا معاشرہ نہیں ہوتا تھا, اتنا فحش اور بے حیا معاشرہ نہیں ہوتا تھا اگر یہ ساری باتوں پہ عمل کرتے تھے, ہے نا. عمل نہیں کر رہے تو یہ بے حیا معاشرہ بن گیا ہے. تو یہ 3 وقتوں میں اس سے کیا پتہ چل رہا, کل جیسے یاسمین نے بتایا کہ عورتیں گھر میں, بچے بھی, مرد اور عورت کو یا میاں بیوی کو اگر وہ اوپر کا دوپٹہ نکالے یا جینٹس اوپر کا شرٹ نکالے, ٹی شرٹ نکال کے بیٹھنے کی 3 وقت ہے. ہر وقت ٹی شرٹ نکال کے پھرنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں. انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے نا, ننگے پھرتے ہیں جینٹس, بنین پہنے بغیر بھی ننگے پھرتے ہیں. یہ اسلام میں جائز نہیں, بے حیا حرکتیں ہیں یہ. تو یہ حرکتیں نہیں کرنا ہے. آپ معتبر لباس پہنو. اللہ تعالیٰ نے ریش لباس نازل کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ننگے نہ ہو. لباس ہونا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ وقتوں میں جب تم کمرے میں ہوتے ہو اور تم اپنے اوپر کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہو, فری ہو جاتے ہو, ان وقتوں میں بچوں کو بھی یہ ایٹیکیٹ سکھاؤ. کمرے میں آؤ تو ناک کرو, اجازت لو, آئیں اندر, پرمیشن ملا تو آؤ, اگر نہیں ملا تو مت آؤ, چلے جاؤ واپس. ٹھیک ہے, یہ ایٹیکیٹ سکھائے اپنے گھروں میں. سورہ نور آیت 60 میں بوڑھی عورتوں کے بھی بارے میں احکام آتا ہے کہ بوڑھی عورتیں ہیں, مطلب یہ خواہش سے ہٹ گئی ہے تو وہ پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. یہ بھی کیسز آپ, یہ ریپ وغیرہ ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بدکاری ہوئی ہے. اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. بہت سی بوڑھی عورتیں ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, اگر وہ خوبصورت ہے, اٹریکٹیو ہے, تو پھر وہ پردے میں رہے. سورہ احزاب آیت 50 میں ہے مرد کس سے نکاح کر سکتا ہے, اس کا بھی یہاں پہ لسٹ دیا گیا. سورہ نساء آیت 23 میں وہ عورتیں جس سے نکاح نہیں کر سکتا اس کا لسٹ ہے, اور جس سے نکاح کر سکتا ہے سورہ احزاب کی آیت 50 میں. بیویاں, لونڈیاں, وہ جس کا آج ٹرینڈ نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی. وہ چچا کی بیٹیاں, یہاں پہ آگے دیکھیں کزنس کا لسٹ آ گیا یہاں پہ. چچا کی بیٹیاں, پھوپھو کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, اور باقی مسلمان عورتیں, یہ سب سے تم نکاح کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 11 کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا. اب آپ اس سے آگے نکاح نہیں کر سکتے, چاہے کوئی کسی عورت کا حسن آپ کو پسند بھی آ گیا ہو. اب مردوں کو کیا کہا گیا, باقی امت کے مردوں کو 4, ان میں سے ایٹ اے ٹائم آپ 4 رکھ سکتے ہیں. یہ مردوں کو 4 دینے کا پرمیشن بھی کیوں ہے, کیونکہ ان میں جو یہ حب الشہوات من النساء ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان میں رکھا ہے, عورتوں میں یہ چیز نہیں رکھی ہے, تو ان کو دیا گیا یہ حکم. اور اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو بتاتا ہے کہ ایک ہی رکھو تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکتے. انصاف نہ کرنے کے کیس پہ, اور اسلام نے کتنی باریک تعلیمات دی ہے, تم انصاف نہیں کر سکتے, یہ بول رہے اللہ تعالیٰ. نہ کرنے کی بنا پر نہیں, تم انصاف کر نہیں سکتے, اس وجہ سے ایک ہی رکھو. اور انصاف جو نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آدھے دھڑ کے ساتھ, 1/4 دھڑ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو ایک کے طرف مائل ہونا, ایک کی طرف جھکے رہنا, یہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے, اس کا سخت پنشمنٹ ہوگا. اب مزہ کے لیے لوگ اپنے کنٹرول نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ بھی سوسائٹی میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, جینیون ریزنز, اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ زنا عام ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام کی ہر حکم, ہر فیصلہ ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, بہت ہی زبردست ہوتا ہے تاکہ یہ ہیومینٹی آگے چل سکے, اس میں کوئی فساد نہ ہو, بگاڑ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو ہم کم عقل لوگوں نے, انسانوں نے مذاق بنا دیا ہے سارے احکام کو, اور اس پہ مذاق کرتے ہیں, ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ. کتنا بڑا گناہ ہے, دیکھیں کیا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. حدیث میں آتا ہے, اب یہ کزنس کے ساتھ تھٹا کرو, بیٹھو اٹھو, بالغ ہو گئے
اور گھر میں کسی کو کوئی جو نہیں رینگتی ہے, ماں باپ بھی خاموش ہیں, ہاں بھائی ہے, ہاں بہن ہے, ماموں کی بیٹی بہن ہے, بچپن سے ساتھ تھے, تو بچپن سے ساتھ تھے تو تم بڑے ہونے کے بعد ایک تمہارے باڈی کا جو اسٹرکچر ہے بدل گیا, ہارمونز بدل گئے, تو پھر بچپن اور جوان ہونا دو سیم نہیں ہے نا. پردہ ہے تو پردہ ہے, نہیں آنا تو نہیں آنا, ختم. اب آپ نہیں چلتا, نہیں ہے, جوائنٹ فیملی ہے کر کے فرونٹ کر کے بہانے کریں گے تو پھر بھگتنا تو ہوگا. تو اس سے بیٹر ہے جہنم کو سمجھ کے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ چھوٹے سے دنیا میں جو امتحانات ہیں اس سے گزریں. اور ایک بات بتا دو, دین کے جو بھی باتیں ہیں اس پہ عمل کرنا مشکل ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. وہ مشکلات کو ہی عمل کرنے سے ہی کامیابی ہے. مشکل ہے کر کے ہٹا دیں گے تو وہ پھر وہ مشکل ہی ہوگا, جہنم میں ہی بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. تو مشکل ہی ہے, یہ لکھ لیجئے, جو جنت کا راستہ مشکلات سے ہی گھرا ہوا ہے. آپ کو اس میں سٹرگل ہی کرنا پڑے گا. آسانی سے ملنے والی چیز جنت نہیں ہے, اس میں مشکلات آئیں گی, سٹرگل کرنا پڑے گا, کوشش کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم کوشش کرو میں راستے دے دوں گا, تم کوشش ہی نہیں کرتے تو میں راستے کیوں دوں گا. حدیث میں آتا ہے ایک اور زنا کے قریب جانے سے عورت ایک رات یا دن کا سفر جتنا 24 آورس کا ہوتا ہے وہ سفر اکیلی نہ کرے. اس سے بھی پھر فحش اور زنا کے دروازے کھلنے کے چانسز ہوتے ہیں, عورت کی محفوظ حفاظت نہیں ہوتی, اس لیے اکیلے سفر کرنے سے بھی روکا گیا. اور حدیث میں آتا ہے دیور جیٹ موت ہے, ٹھیک ہے. جس گھروں میں دیور جیٹ ہوتے, جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, جہاں پہ پردے کا سسٹم نہیں ہوتا, وہ ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ بھابیاں دیوروں کے ساتھ انوالو ہے, جیٹ انوالو ہے. وہ مطلب اتنا بیہودہ پن خاندانوں میں چل رہا ہے, اور خاندان کو پتہ ہوتا ہے سب گونگے شیطان بنے ہوئے خاموش منہ دبا کے بیٹھتے ہیں. اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اور نان مسلمز کو تو بازو رکھے, مسلمان گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے. فادر ان لا بہوؤں کے ساتھ انوالو ہے. کیا ہو رہا ہے, زنا عام گھروں میں. کیا لے کے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے, کون سا منہ لے کے جائیں گے. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہونے کے سبب یہی ہے, سارے راستے. جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہٹائیں. نند کا یہاں تک کہ ماں ہوتا نند کا بیٹا کا موانی ہوتی ہے, آج کل بھگنا لوگ بھی انوالو ہوتا ہے, موانی اپنے بھگنے سے انوالو ہو جا رہی ہے. استغفر اللہ. نہیں ہر چیز ہے نا. لوگ بچے چاچی کے سامنے آنا منع ہے, چاچی غیر محرم ہے, مامی غیر محرم ہے, نہیں آ سکتے آپ بات نہیں کر سکتے ان کے سامنے. پردے کا رشتہ ہے, چاہے چاچی بوڑھی کیوں نہ ہو, چاہے مامی بوڑھی کیوں نہ ہو, نہیں آ سکتے آپ. تائی بوڑھی کیوں نہ ہو, نہیں آ سکتے آپ, ٹھیک ہے. خالہ اور پھوپھی کا الگ ہے, لیکن یہ غیر محرم ہے تو غیر محرم ہے, ختم. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ کو آپ بہانے کر کے سمجھا پھسلا نہیں سکتے, یہ بات یاد رکھیے. یہ جو ہے کام دیا اللہ تعالیٰ نے, اتنے باریک باریک ایک کھیل تماشا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت غصے والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوں گے, پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. سورہ نساء کی ایک اور ہے 27 آیت میں, واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمتوں سے متوجہ ہو, اور جو لوگ اپنے مزے کے پیچھے لگے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ گئے. اب یہ آیت دے کے دکھتی رگ ہے. پتہ نہیں آپ لوگ جتنے بھی لوگ سن رہے یہ ساری باتیں سنی ہیں, دماغوں میں آتا ہے. جس کی خواہشات ہے نا, خواہشات پہ جو زندگی گزارتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسی باتیں ہیں, وہ ہوں گی نہیں عمل. اچھا یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ یہ تو بس دین کی باتیں ہیں, وہ عملی زندگی میں کرنے کی نہیں ہے, بس سنو یہیں پہ جھٹک کے آگے جاؤ. پتہ نہیں ویسے لوگوں کا نا میری بڑی خواہش ہے کہ میں جہنم میں جو اللہ تعالیٰ پنش دیں گے نا, میں سامنے بیٹھ کے دیکھوں. میرا دل میں آتا ہے جو اتنے گٹس کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں نا, یہ دین کی باتیں سننے کی حد تک ہے اور اس پہ عمل کرنے کی نہیں ہے, تو ان کا انجام تو مجھے وہ سکون ملے گا جب میں دیکھوں وہاں پہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کیسے پنش کریں گے. اتنے گٹس کے ساتھ باتیں جو کرتے ہیں, اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. تو جو خواہشات کی جن کے اندر زیادہ ہے
مزے جن کا مزے کو جو پریفر کرتے ہیں دنیا میں مزہ 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 ہر چیز میں مزہ ڈھونڈتے ہیں ویسے لوگوں کو یہ ساری باتیں پسند نہیں آتی. اب اپنا اپنا محاسبہ کریں مجھے پسند آ رہی کہ نہیں آ رہی. اگر پسند نہیں آ رہی کوئی بھی ایک بات دل کو نہیں لگ رہا دماغ وہ بھوؤں پہ گرے ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں منہ بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بول رہی ہے کیوں سننے کو ملا وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ اور خواہشات کی جو پیروی کرتا سیدھا جہنم میں ہی اس کا ٹھکانہ ہے. سورہ مریم میں آیت 59 میں خواہشات کی پیروی کرنے والا گمراہی کے راستے پر دور نکل جاتا ہے اور سیدھا جا کے جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے. اتنا ساری باتیں بتا کر پنشمنٹس بھی بتا اللہ تعالیٰ نے. یہ سارے دروازے ہیں ان کو مت کھولو دروازہ نوک بھی مت کرو لیکن تم نے نوک کر دیا اور گناہ میں انوالو ہو گئے تو یہ پنشمنٹس ہے. زنا کا پنشمنٹ پہلے تو تہمت لگانے کا دیکھے سورہ نور کی آیت 4 میں اگر کسی نے منہ کھولا کسی کے بارے میں کسی کا کیریکٹر اساسینیشن کیا تہمت لگائی اس کا افیئر اس کے ساتھ اس کا افیئر اس کے ساتھ جب تک وہ کام کرتے ہوئے اس نے دیکھا اور اس کے ساتھ 4 لوگوں کو بھی دکھا 4+1 5 لوگ آ کے اگر کچھ اصلاح کرنا چاہے تو امیر کے سامنے بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے اکیلے دیکھا آپ کے ساتھ کوئی 4 نہیں ہے تو بھی منہ نہیں کھولنا ہے. منہ کھول دیا 80 کوڑے بغیر رکے کے بغیر رحم کھائے کے مارنا ہے. اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی. کتنی بڑی پنشمنٹ ہے دیکھیں نہ گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے یہ پنشمنٹ دینا ہی دینا 80 کوڑے. اب اپنا اپنا محاسبہ کریں ہم کتنے لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے سنی سنائی باتیں آگے منہ بند کرنے کا حکم ہے. سورہ نور کی آیت 4 ہے سورہ نور کی آیت 15 سورہ نور کی آیت 23 تینوں کا آپ دیکھیں تہمت لگانے والوں کے پنشمنٹس بتائے گئے. پھر جو زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ یہ پری میریٹل سیکس جو کرتے ہیں ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اگر یہ پنشمنٹ دنیا میں مل گیا تو پھر آخرت میں اس کے بارے میں پنشمنٹ نہیں ہوگا. یہ 100 کوڑے ایک کوڑا پتہ ہے چمڑے سے بنا ہوا کوڑا ہوتا ہے تو اس سے چمڑے پہ جب لگتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. بیلٹ لے کے مار کے دیکھیں تو پھر اپنے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آخر پنشمنٹ کی کیا. اور یہ پبلک میں دینا ہے پبلک میں اس لیے تاکہ لوگوں کو خوف آ جائے یہ گھنونے کام کے پیچھے نہ لگے. شادی کے بعد جو زنا کرتے ہیں ان کے لیے تو سنسار کا حکم ہے یہ حدیث میں آتا ہے. سارا دھڑ مٹی میں دبا دو سر اوپر رکھو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو. اتنا ڈینجر پنشمنٹ ہے کیوں تاکہ معاشرہ صاف ستھرا رہے. یہ جو نفس کے ہاتھوں خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کا کام کر دیتے ہیں ویسے لوگوں کو اتنا بڑا سخت پنشمنٹ دو تاکہ معاشرے کو سبق ملے تاکہ معاشرہ دوسرا یہ اپنی خواہشات کو ابھر رہے تو اس کو پکڑ کے دبا دے کیونکہ ارے میں اگر خواہشات کو پورا کروں گا تو مجھے پنشمنٹ ملنے والا ہے. تو ڈر خوف لوگوں کو پیدا ہو جائے. ویسے یہ ہوتا ہے نا کورونا میں یہ بھی ہم نے دیکھا ڈر سے سب کام کر رہے یہ ہمارے اندر ہے انسان میں ایک نیچر ہے کہ ڈراؤ نا تو سب کر لیتا ہے وہ کام ہر کام ہو جاتا ہے. اگر ڈر نہیں ہے تو کچھ کام نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کی پہچان اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر. جب یہ سارے کام کب ہوں گے جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا صحیح معنوں میں جھوٹ موٹ کا نہیں کیا ڈر رہے نہیں سچی معنوں میں جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اگر ہمارے اندر ہو تو پھر ہم یہ سارے چیزوں سے بچیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. باتیں سمجھ آ گئی آپ کو یہ باتیں جو ابھی ہم نے سمجھی ہے جی بالکل سمجھ میں آ گیا. ہاں چلے اگلا سوال ہے. دیدی ایک ڈاؤٹ دیدی نہیں جی دیدی پرفیوم لگا کے نہیں جانا بولتے نہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہتے نا پھول بھی نہیں لگانا نہیں دیدی. ہاں نہیں پرفیوم خوشبو والی کوئی بھی چیز آپ موگرا گھر میں لا رہے تو سارے گھر میں مہک ہو جاتی ہے. اگر وہ آپ لگائے بالوں میں آپ سے آ رہی تو پھر وہ خوشبو ہی ہے نا. خوشبو کسی بھی قسم کی خوشبو ہو کسی بھی طریقے سے خوشبو ہو وہ غیر محرم کو نہیں سنگھا سکتے. ٹھیک ہے جی. میٹ سے کوئی سوال کر رہا تھا. جی میں نازیہ
یہ ہم جو نوز پیس لیتے ہیں جس میں ہماری آنکھیں نظر آتی ہے تو وہ پردہ ہمارا صحیح ہے. اسلام نے صحابیات کیسے کرتی تھی پتہ ہے؟ ایک آنکھ بند ہوتی تھی، ایک آنکھ کھلی رہتی تھی. اتنا آئی برو بھی آپ کا پردے میں، آئی برو بھی آپ کو چھپانا ہے. جی. اور صحابیات کا ایسا پردہ ہے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، اور صرف ایک آنکھ کھلی رہنا، یہ پردہ ہے. سوال ہے آپ سب سے، میں نے بچی کا وہ ویڈیو شیئر کیا تھا جس نے پانی کا منہ میں رکھا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ وہ بچی کا ویڈیو دیکھ کر کیا باتیں آئیں آپ کے دماغوں میں؟ آمینہ، بچپن سے حجاب کرانا، بچپن سے حجاب کرانا. اوکے ٹھیک. جی بات یہ ہے بچپن سے جو عادت ڈالیں گے اپن آگے جا کے بچے وہی فالو کریں گے. مطلب وہ چیز اچھی لگی کہ نہیں لگی؟ اچھی لگی، صحیح ہے. وہ بچی کو دیکھ کر تو آتی ہے کہ بچی اتنی بڑی ہے کہ اب وہ چوس رہی ہے. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ تربیت تو کی گئی ہے لیکن اس کو ابھی جو عادت بچپن سے ڈال دی جاتی ہے، پیدائش کے بعد ہی چوسنے دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کی عادت میں شامل ہو گیا ہے، یعنی پختہ ہو گئی اس کی عادت. اچھا، تو آگے بھی پختہ ہو جائے گا، پختہ ہو جاتی. جی ایکچولی میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بچی کو دیکھ کر نا بہت سارے لوگوں کو یہ اب آپ لوگوں نے جو جواب دیا وہ آتا دماغ میں، ارے ماشاءاللہ کیا بچپن سے زبردست ٹرین کرا رہے، اچھی تربیت دے رہے، اسلامک تربیت ہے. وہ ان لوگوں کی نشانی ہے جس کے اندر تزکیہ ہوا ہے، مطلب ہے اللہ کا جذبہ ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ایسے بھی جواب کہ اتنی بچی کو کیوں، اتنی تو چھوٹی ہے. جو یہ ایسے جواب دیتے، ایسا دماغ میں آتا ہو بچی کو دیکھ کے تو مطلب وہ بہت دور ہے تزکیہ سے، مطلب نفس بگڑا ہوا. جو آپ ویڈیو ڈالے تھے نا اس کے کمنٹس میں یہی تھا، تقریباً کمنٹس یہی تھے کہ یہ تو بچے کے اوپر ظلم کر دے رہے، ابھی سے اس کو وہ کرنے نہیں دے رہے. تقریباً نان مسلمس تھے جو یہ کمنٹس کر رہے تھے. نان مسلمس تو خیر دور کی بات ہے، مسلمان معاشرے میں بھی یہ کامنٹس ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کو کیوں، ابھی سے کئی کو ابھی تو ابھی چھوٹی ہے اس کو اپنی لائف جینے دیو، ایسے کمنٹس تھے وہ ویڈیو کے. میں سے ڈالے نا باجی تو بڑے ہوئے تک عادت بھی ہو گئی بچی کو، تو مطلب بچپن سے عادت ہو جاتی، چھوٹے رہ جب بھی عادت ڈالے تو عادت ہو جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عادت ڈالے تو نہیں کرتے. لوگ یہ سمجھ رہے کہ پردے کو زحمت سمجھ رہے، پردے کو زحمت سمجھنا چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ زحمت نہیں ہے. ایک ڈائمنڈ کو جیسے چھپا کے رکھتے ہم، اس کی اتنی پروٹیکشن کرتے تو عورتیں اپنے آپ کو ڈائمنڈ سے بھی بڑھ کے فیل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پریشیس چیز بنائی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہے. ہم ایسے ایرے گہرے نٹو خیرے نہیں ہیں جو ہر کوئی ہمیں دیکھ سکے، ہر کوئی ہمیں گھور سکے، ہر کوئی ہم سے بات کر سکے. اسلام نے ہمیں فیل کروائی تم بہت اسپیشل ہو اللہ کی نظر میں. تمہیں جو عورت میں اللہ نے بنایا ہے تم بہت اسپیشل ہو اللہ کی نظر میں، تمہاری بہت اللہ تعالیٰ کے پاس قدر ہے. کسی نے ایک بات کہی، اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ اگر نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو تو یقیناً کہتے کہ اس کے رائٹر کوئی عورت ہی ہے، کیونکہ اتنے عورت کے حقوق قرآن میں اللہ رب العزت نے عورت کے اتنے حقوق دیے ہیں، یعنی عورت کے طرف ہی اللہ رب العزت نے زیادہ تر بات کی ہے. اتنا عورت کو ایک زبردست چیز اسلام بتاتا ہے، ہم وہ زبردست چیز کو ارے ظلم ہو رہا، مشکل ہو رہی، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو ایسا کیا جا رہا ہے، ویسا کیا جا رہا ہے. یہ ویسٹرن سوسائٹی کی جو جب سے دنیا گلوبل ولیج بنا ہے نا تب سے وہاں کی چیزیں ادھر آ رہی، ادھر کی چیزیں ادھر جا رہی، تو ہم جلدی برائی ایڈاپٹ کرتے. یہ ہوا گڑبڑ، ہم نے اپنے دین کو پیچھے ڈال دیا اور نفس کو سمجھ نہیں لگے، اللہ کو سمجھنا چھوڑ دیا، نفس کو سمجھنا چھوڑ دیا، پاکی کی سمجھنا چھوڑ دیا، تو ویسٹ کی کلچر کو ہم نے ایڈاپٹ کر لیا. تو ویسٹ کے کلچر میں کیا ہے، یہ تو پھر ایک ظلم ہے، بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ظلم کر کے قرار دے کے. سوال ہے معاشرے میں بے حیائی کے سلوگنز جو عام ہیں وہ کیا کیا ہے؟ معاشرے میں سلوگنز ہے نا بے حیائی کے، وہ کون سے ہیں؟ لڑکی کو آزادی دینا چاہیے، لڑکی کو آزادی دینا چاہیے، لڑکی کو آگے پڑھانا چاہیے، جاب کروانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اچھا برا سمجھانا چاہیے.
लड़की को कॉन्फिडेंस आने के लिए बेपर्दा रहना चाहिए। हाँ, लड़की को कॉन्फिडेंस आने के लिए बेपर्दा, अंजुम जैसे कहा, अतिया मामी ने कहा कि लड़की को मतलब आज़ादी दिलवाना चाहिए। तो बहरहाल स्लोगन्स क्या है? भेड़ियों ने बकरियों के लिए तहरीक चलाई। भेड़ियों ने, भेड़िए यानी मर्दों ने, जो भेड़िए जो शिकार के लिए हमेशा बैठे रहते, मैक्सिमम उनकी थिंकिंग क्या रहती कि शिकार करें। भेड़ियों ने बकरियों के लिए यानी औरतों के लिए तहरीक चलाई। अब स्लोगन्स क्या है? स्लोगन नंबर 1 जो मेरे नज़रों में आई, कैदी बनाकर रखा गया औरतों को आज़ादी दिलवाओ, आज़ादी के रास्ते की रुकावट है ये पर्दा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, औरत मर्द बराबर। तरीके से स्लोगन्स क्या है और कुछ आप लोगों को पता है? आगे बढ़ाओ बेटों से, ये भी स्लोगन है। और कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, माई रूल्स माई लाइफ माई रूल्स स्लोगन्स है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी एक स्लोगन लगाता है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं पता है? औरत मर्द बराबर है, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। इन इस्लाम मैन एंड वुमेन आर इक्वल बट डिफरेंट, बॉर्न विथ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कुरान का स्लोगन है, दोनों बराबर है। अब इसके रिलेटेड जो आयतें आई कुरान में, अहादीस में आया है कि दोनों बराबर है, लेकिन बॉर्न विथ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बॉर्न डिफरेंट एंड विथ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये है मर्द और औरत बराबर, ये इस्लाम का स्लोगन कुरान में। सूरह बकरा आयत 187 में आता है, निसाउकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम औरतों के लिए लिबास हो। सिर्फ ये नहीं कहा कि मर्दों को औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, मर्दों को भी कहा गया ना औरतें भी तुम्हारे लिए लिबास है, बराबरी है नहीं है। सूरह निसा की आयत 7 में है, देखिए, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैनी वल अक़रबून। जो तरके अल्लाह ताला ने तकसीम किया है ना, वो मर्द के लिए भी अल्लाह ताला ने तकसीम किया, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। हम जो विरासत खा जाते हैं, हम जो विरासत लड़कियों के हड़प लेते हैं, हराम खाते हैं, हराम खाना है ये। जो दूसरों का हक आप खा रहे मतलब हराम खा रहे, तो हराम की ज़िंदगी गुजर रही हो, हराम खाने वाला हराम की ज़िंदगी गुजारता है। तो सूरह निसा आयत 7 में इसका अल्लाह ताला ने बराबरी बताई, ने हिस्से दे दिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिस्से जो सही है वो डिवाइड करके बता दिया कि लड़के को 2 हिस्से, लड़के को 1 हिस्सा, लड़की को आधा हिस्सा है। क्यों? लड़के पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लड़के पे। फिर अल्लाह ताला एक और इक्वालिटी के बारे में बताते हैं, सूरह हुजरात, ये इसमें तो है, सूरह फातिर की आयत 11 में है, सूरह नजम की आयत 45 में है, सूरह क़ियामा आयत 39 में, सूरह लैल आयत 3 में है, और सूरह हुजरात आयत 13 में। अन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअरफू सुम्मा जअलकुम अज़वाजा। हर एक को मैंने पेयर्स में पैदा किया है, हर एक पेयर्स में, मर्द को भी मैंने पैदा किया, औरत को भी पैदा किया। सूरह आल इमरान 195 में, ला उदियो अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे अल्लाह ताला, चाहे मर्द अमल करे चाहे औरत अमल करे। औरत जो अमल करती है उसको बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द अमल करता है बराबर हिस्सा। औरत है तू अमल करी तो मैं तुझे 4 पॉइंट्स काट दूंगा, तू मर्द है तो उसको 4 पॉइंट प्लस कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने अभी कहा, घरों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और लड़की है तो लेग पीस लड़के को देते, लड़की को वाइट पीस देते, डिफ्रेंशिएट है ना। अल्लाह ताला तो नहीं कर रहे ना, अल्लाह ताला तो बराबर, जो जितना अमल करता है बराबर उसका बदला देंगे। गुनाह भी जो करता है उसको भी बराबर हिस्सा मिलेगा, जो जितना गुनाह करता है, चाहे औरत गुनाह करे उसको भी बराबर पनिशमेंट, मर्द गुनाह करे बराबर पनिशमेंट। सूरह गाफिर आयत 40, सूरह नहल आयत 97, सूरह निसा 124 में। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो डिफरेंट बॉर्न विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बताई, वमन यअमल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नकीरा। अब ये आयत है जो डिफरेंट बॉर्न विद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد کو ان کی طاقت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بورن کیا نا, مطلب ان کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرانگنیس رکھی ہے, وہ فزیکلی ان کو اسٹرانگ بنا, اس وجہ سے ان کا ایک درجہ بڑھا ہے اس معاملے میں, اور وہ پیسے کماتا ہے, خرچ کرتا ہے اپنی فیملی میں, اس وجہ سے اس کا درجہ بڑھا. تو وہ درجہ بڑا رکھو اس معاملے میں. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو کتنے درجے دیے؟ 3 درجے. یہاں پہ تو ایک ہی درجہ ہے, وہاں پہ 3 درجے. بہن کو فرسٹ پریفرنس, عورتوں کو فرسٹ پریفرنس دیا گیا. حدیث میں آتا ہے بیٹے اور بیٹی میں, کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو پھر اس کو جنت کی بشارت. کہیں ہے آپ کے بیٹے ہو تو جنت کی بشارت؟ ہم نے قرآن کے خلاف کتنا سوچنا شروع کیا, دیکھیں تو بیٹوں کو خوش ہو جاتے, بیٹیوں سے ناراض ہو جاتے. بیٹی کے لیے بشارت دیا اللہ رب العزت نے, آپ نے اس کی اچھی پرورش کی, اسلامی گھر میں نکاح کیا, اسلامک تربیت اس کی دی, تو آپ کو جنت کی بشارت ہے. یہ ساری ایکوالٹیز اللہ رب العزت نے دی ہے, لیکن ان دونوں کو الگ الگ پرپس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. ریسپانسبلٹیز جو دی گئی اس کے حساب سے اللہ رب العزت نے کسی کا درجہ بلند کیا, کسی کا درجہ اس ریسپانسبلٹی میں کم کیا. یہ بات ہے, ورنہ اللہ کے نظر میں دونوں برابر ہے. ایک آخری سوال ہم کہہ کے اپنا یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. ویسے تھوڑی بہت ہی باتیں ہیں, بعد میں کریں گے انشاءاللہ. یہ بات اسی میں رکھنا بہت ضروری ہے. نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں یا پھر مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں تزکیہ کا کیا پہلو ہے, تجزیہ کا کیا پہلو ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جو پاک صاف طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہ کیا کیا طریقے آتے ہیں, اور جو یہ ناپاک طریقے ہیں وہ کون سی آتے ہیں. جب مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے اس میں کون سی تزکیہ کی چیزیں ہیں, کون سی تجزیہ کی چیزیں ہیں, کوئی بتا سکتا ہے یا پھر میں ہی بتا دوں؟ سب سے پہلے تو نکاح ہی آتا ہے جو لیگل ہے. یہ پھر تزکیہ کی چیز ہے. یہ تجزیہ میں کچھ تجزیہ کا بتائیے, تزکیہ تو چھوڑیے. تجزیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کیسا ایسا کرنا ہے, کیا معاملہ سب بتا دیا. وہاں سے وہ اسے طریقے سے نہیں سکا, جو دوسرے طریقے سے اپناتے ہیں وہ غلط ہے, پھر حرام ہو جاتا ہے. کہ پیریڈس ہے تو جو عورت کے قریب نہیں جانا ہے. جب ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے تو کسی طریقے سے ملنا ہے, سب طریقہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا. ہاں جی, وہ نہیں سکا دوسرا اپنانا ہے تو غلط ہوگا. جی سارے سنت طریقوں کا اپنانا ہے تزکیہ, اور ویسٹرن طریقوں کا جو اپنائے گا وہ تجزیہ کرتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کے ساتھ ایک وفاداری کا رشتہ اگر نبھائیں گے تو تزکیہ ہو گیا, بے وفائی کر دیے تو تجزیہ ہو گیا. چلے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے. پہلے تو تزکیہ کیا ہے, نکاح ہونا, ٹھیک ہے. تو نکاح میں جو شرائط ہے, ولی کا ہونا, مہر مقرر ہونا, مہر کے ساتھ ولی کی موجودگی کے ساتھ, بچی کی رضامندی کے ساتھ, اور مہر دے کر جو نکاح ہوتا ہے یہ حلال نکاح کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تزکیہ اس طریقے سے جو نکاح کرتے ہیں تو پھر وہ تزکیہ انہوں نے کیا. اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں, جو انٹرکورس ہوتا ہے, اس سے پہلے دعا بھی سکھائی گئی ہے. اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا, کہ آپ دعا پڑھ کے جب یہ فعل کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ان بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو نسل آگے پروان چڑھتی ہے, اس سے نسل ہوتی ہے. تو پھر آپ نے جنابت میں پھر وہ تزکیہ کیا ہے کہ آپ نے دعا پڑھ کے شروع کیا, تو پھر وہ تزکیہ کا فعل ہے. آپ نے دعا نہیں پڑھی تو پھر اس میں تجزیہ ہے. اس میں پھر وہ شیطان کا عنصر تو ہوتا, بچے بگڑتے, شیطانی حرکتیں, شیطان غلبہ پا لیتا ہے, تو وہ چیزیں اس سے بھی ہوتی ہے. دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی بچے شیطان کے گرپ میں آنے کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی 223, نساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہو جاؤ. تو وہ اسلام کا جو واحد طریقہ ہے وہ حلال طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو مرد سیکشولی ڈیزیبل کر لینا اپنے آپ کو, یعنی اولاد نہ پیدا کرنے کے آپریشنز مرد کرا لینا, یا اولاد نہ پیدا کرنے کے آپریشنز عورتیں کرا لینا, یہ تجزیہ کا عمل, یہ تو بلکہ حرام ہے. یہ حرام چیزیں ہیں, یہ نہیں کرنا ہے. ہاں مرد تو کرنا ہی نہیں ہے,
عورتیں جو کینسر ہو گیا اس کی جان کی وہ آ گئی تو اس میں آپشن ہے، لیکن خالی پیلی بچے پیدا ہو رہے کر کے آپ نے یہ چیز روک دیا تو پھر یہ حرام چیز ہے، کبیرہ گناہوں کی چیز ہے۔ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا یہ حرام چیز ہے، تجزیہ والی کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اورل سیکس جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، وہ تجزیہ کا عمل ہے۔ اینل سیکس جو ہے وہ بھی تجزیہ کا عمل ہے، برا عمل ہے۔ نکاح کو دیر کرنا، لڑکے اور لڑکیوں کو لٹکا کے رکھنا، بڑی بڑی عمر ہو رہی ان کی پھر بھی وہ لٹک رہے، نکاح نہیں کر رہے، فیملی ممبرز اس کے لیے فوکس نہیں کر رہے، سوسائٹی اس پہ کچھ کام نہیں کر رہی، وہ بچیاں زنا کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ سوسائٹی بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہے، فیملی ممبرز بھی برابر کے ذمہ دار ہے۔ اور اسلام کے حساب سے وقت کیا ہے، بچی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو نکاح کرنے کا عمر ہے، نکاح کرنے کی 35 سال 40 سال کے ہو جاتے ہیں، جب وہ تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ارلی نکاح کا اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ اب وہ بھی ویسٹرن کلچر کے وجہ سے ہم نے وہ بھی ایک سلوگن بنا دیا، بچوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام یہ ٹیچ نہیں کرتا ہے۔ اور اسلام یہ بھی ٹیچ کرتا ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل بناؤ، یہ بھی اسلامک ٹیچنگس ہے، ٹھیک ہے۔ پریگنینسی کو روکنے کے جو طریقے، عزل جسے کہتے ہیں، الگ ہو جانا ڈسچارج کے وقت، وہ تزکیہ کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کرتے ہیں، عزل کے علاوہ جو کام کرتے ہیں، جو طریقے اپناتے ہیں، وہ سارے تجزیہ میں آتے ہیں، پھر وہ گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال اس میں بھی اسلام نے دیکھے کتنی باریک انسان کے دماغ کے آ کے وہاں پہ اس بیس پہ تعلیمات دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمی کا صفت ہے کہ ہمیں ہر قسم سے اللہ رب العزت نے تعلیمات دی ہے۔ تو آج جو سوسائٹی کے طرف سے اس میں کیا کیا پہلو ہونا چاہیے، سوسائٹی اس سیکس کا جو ڈیزائر ہے اس کو پاک رکھنے کے لیے سوسائٹی میں کیا کیا عمل ہونا چاہیے، طریقے سے سوسائٹی انوالو ہو سکتی ہے اس چیز میں۔ اسکولز کو کالجز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، مکس لڑکیوں کے کالجز اور اسکولس میں بچوں کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، لڑکے لڑکیوں کو۔ اور سوسائٹی میں اور گھروں میں بھی اس کا بہت خیال رکھا جائے کہ آپس میں تعلقات نہ رہیں کوئی ایسے، اور دور رکھا جائے، اور تو پھر ذرا ان کو پہلے سے باتیں بتا دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹینس پہ رہنا آپ کے لیے ہر لحاظ سے سوسائٹی کے حساب سے بہتر ہے۔ اور ایک مکس گیدرنگ نہیں ہونا نا شادیوں میں، ایک یہ بھی ہونا چاہیے شادیوں میں اپنی مکس بچیوں گیدرنگ کو، ہو رہی ہے، دعوتوں میں شادیوں میں مکس گیدرنگ اپنی نہ کرنا۔ بچیوں کو اسلامی اسکول میں ہی داخلہ کروائیں تاکہ شروع سے ہی ان کو مطلب بیس اس کا مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ مطلب دین اسلام کیا ہے۔ دوسری بات، اپنے گھروں میں بھائی بہنوں کا جو رشتہ ہے اس پہ بھی اس کو بتانا چاہیے کہ مطلب کہاں پر پڑتا ہے، اپنی بچیوں کو خاص کر تعلیم یہاں دینا چاہیے۔ پھر جب شادیوں میں لوگ آتے ہیں تو پھپھیرے بھائی ممیرے بھائی اس سے مطلب کلوز ہو جاتی ہیں بچیاں، اس سے روکنا اپنی بچیوں کو تاکہ بعد میں اس کا مطلب آنے والا جو پیڑھی ہے وہ برباد نہ ہو۔ تو پہلے سب سے پہلے ہم کو اپنے ہی گھر سے شروعات کریں تاکہ پھر وہ معاشرہ میں جائے اور پھر معاشرہ سے پھر پورے مطلب یہ میں پھیلے۔ جی، تو بچوں کے سامنے پردے کی اہمیت بتلائی جائے، اس کی امپورٹنس بتلانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی تھی نا بچوں کو سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ اللہ تعالیٰ ریسپانسبلٹی اللہ رب العزت نے دی ہے والدین کو، تو ماں باپ اپنے طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے، لڑکی کو بھی سمجھانا چاہیے، لڑکے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہے۔ ایک پیچھے ہمارا بچپن کا چلا گیا تو بچپن میں ہمارے کیا ہوتے تھے، ایسی باتیں کرنا مطلب منہ پہ تھپڑ پڑتا تھا، تو ایسی باتیں کرنے ہی نہیں دیتے تھے گھروں میں، یا پھر بچوں کو جب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں تو کوشچنس آتے ہیں، وہ کوشچنس کو ماں باپ اگر پورا نہیں کریں گے تو وہ سوال تو اس کے دماغ میں ہے نا، اب وہ سوال سے وہ غلط طرح جوابات سوچتا جائے گا۔ اس لیے بیسٹ ہے کہ ماں باپ اس کو بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوال نہیں پوچھنا، لڑکے تم چھوٹے ہو خاموش بیٹھو، تم چھوٹے ہو تم یہ سوال نہیں کر سکتے، یہ بہت بری خراب تربیت ہے۔ اس طریقے سے بچے کو چپ کرا دینا، اچھے طریقے سے اس کو بتاؤ
एग्ज़ाम्पल दे के बताओ, कुछ और तरीके से बताओ, लेकिन बताओ। वो जब सवाल आता है उसके दिमाग में, चुप करा देंगे तो फिर यही सोचे, फिर फसाद की जड़ बनती है, फहश के रास्ते खोलती है। तो जब बच्चे सवाल करते हैं तो उनको जवाब दो, क्योंकि सूरह इसरा की आयत 64 में शैतान ने जो दावा किया ना, मैं बंदों को लेके बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, जिसको चाहे बहका ले, जिसको चाहे जो कर ले, और तू शरीक हो जा लोगों के मालों में, औलाद में। वशारिकहुम फिल अम्वाली वल औलाद वाइदहुम, शैतान शरीक होता है लोगों के मालों में, लोगों के औलाद में। ये शराकत किस तरीके से पता है? इसकी तफसीर में ये बात पता चली है कि जो वलदुज़्ज़िना होता है, हराम का जो बच्चा होता है, हराम की जो औलाद होती है, वो ये से मुराद है। शैतान वहाँ पे ख्वाहिशात को ये उभार के हराम तरीके से ये ताल्लुकात कायम करवा के उसमें जो बच्चा होता है, अब वो बच्चा देखिए, तज़किये में ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जहन ये खुला है कि हराम से पैदा हुए बच्चे, ज़िना से पैदा हुए बच्चे माशरे के लिए बहुत मुज़र होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो जो रूह नहीं है ना उनके अंदर, वो जो पाक रूह है, जो अल्लाह ताला ने तज़किया करके जो इंसान को पैदा किया, एक पाक चीज़ है, वो नहीं है, वो शैतान के वजह से वो चीज़ हुई। तो जब ऐसे आउट ऑफ वेडलॉक जो चाइल्ड होते हैं, उनकी दिमागी हालत मतलब, और एक हदीस भी मैंने शेयर भी किया आपको ग्रुप में, वलदुज़्ज़िना शर्रुस सलासा, माँ बाप से ज़्यादा शर उस बच्चे में होता है जो ज़िना से पैदा होता है, जो हराम से पैदा होता है। तो ये सोसाइटी को बताया जा रहा ना, सोसाइटी के लिए ये तालीमात है कि तुम ऐसे काम मत करो, ऐसे बच्चे मत पैदा करो, ताकि सोसाइटी में आगे चल के फहश और बेहयाई फैलाने वाले ऐसी मेंबर्स ना हो, ऐसे मेंबर्स ना उठे। हाँ, उनको इस्लाम ने कोई ऐसे बच्चों को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, ऐसे बच्चों को कोई कसूर उसका नहीं है, बच्चे का कसूर नहीं है, लेकिन इस्लाम ने एक हुक्म दिया। यहाँ पे बहुत गौर करें, वो बच्चा जो ज़िना से पैदा होता है, तो वो बच्चा चाहे वो ज़िना के बाद उनकी शादी भी क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चे को नाम नहीं दे सकते बाप का, ओनली माँ के नाम से वो पहचाना जाएगा। बड़ी बात है। दूसरा, बाप के नाम से शादी हो गई, ज़िना से बच्चा हुआ, प्रेगनेंसी हुई, बीच में शादी हो गई, फिर भी वो बच्चा पैदा हो गया, तो बस बच्चे को बाप का नाम नहीं दे सकते, माँ के नाम से वो पहचाना जाएगा। बाप से फिर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना उसकी विरासत में से बच्चे को कुछ मिलने वाला, ना बच्चे के विरासत में बाप को कुछ मिलने वाला। ये एक देखा गया तो बहुत मतलब कैसे हो सकता है? ये है, इस्लाम ने इतनी सख्त तालीमात क्यों दी है? ये चीज़ ना हो, ऐसी चीज़ों के करीब भी लोग ना भटके। पता नहीं घरों में कितने कितने ऐसे होंगे केसेस, माशरे में कितने ऐसे केसेस होंगे जो लोग इन्वॉल्व है और ऐसे लोग फैल रहे, और फहश का आम होना और लोगों में बेहयाई आम होना से बच्चों से तो दुआ भी नहीं पढ़ के इंटरकोर्स करते हैं, उनके वो बच्चे भी एक शैतानी अंसर लेके पैदा होते हैं, शैतान का ज़्यादा उनके अंदर वो चीज़ होती है। इल्ला माशाल्लाह कोई निकल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तज़किया बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें बात की समझ अता करे, और जो भी हमने सुना है समझा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन सीखने का शौक़ जज्बा अता फ़रमाए, इल्म दीन सीखने के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए खोल दे और सीखना हमारे लिए आसान करे। अल्लाह हमारे नफ्स को सुधार दे, हमारे नफ्सों को सही रास्ते पे चलने वाला बनाने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर पैदा करे। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरुम मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाह हमें फ़ायदा मंद इल्म अता फ़रमा, नाफ़े इल्म अता फ़रमा, पाक रिस्क अता फ़रमा, कबूल होने वाला अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और ना
फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म हमें अता ना फरमा। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरान। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।